اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ پروگرام پیغام قرآن آپ دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں روزانہ حاضر ہوتے ہیں۔ آج سورہ یونس کی 31ویں آیت سے تلاوت قرآن کریم کا آغاز ہوگا، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تفسیر کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین آئیے 11واں پارہ سورہ یونس 31ویں آیت مبارکہ سے آج قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا کون مالک ہے، اور مردے سے زندہ کو کون نکالتا ہے، اور زندہ سے مردے کو کون نکالتا ہے، اور نظام کائنات کو کون چلاتا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ پھر آپ کہیں کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون۔ یہی اللہ ہے جو تمہارا برحق رب ہے، تو حق کو چھوڑ کر گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ سو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ فاسقوں پر اسی طرح آپ کے رب کے دلائل قائم ہو چکے ہیں، وہ یقیناً ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون۔ آپ کہیے کہ تمہارے خود ساختہ شرکاء میں سے کوئی ہے جو مخلوق کی پیدائش کی ابتدا کر سکے، پھر فنا کے بعد اس کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ آپ کہیے کہ اللہ ہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر فنا کے بعد اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، سو تم کہاں اوندھے پھر رہے ہو؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ آپ کہیے کہ تمہارے خود ساختہ شرکاء میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دے سکے؟ آپ کہیے کہ اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کی ہدایت دے وہ فرما برداری کا زیادہ مستحق ہے، یا وہ جو بغیر ہدایت دیے خود ہی ہدایت نہ پا سکے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، بے شک گمان کبھی یقین سے مستغنی نہیں کرتا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ اور قرآن ایسی چیز نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اس کو گھڑ لیا جائے، لیکن یہ موجودہ آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے اور الکتاب کی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اس کتاب کو خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے کہ پھر اس کی مثل تم کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ بلکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جس کا انہیں پوری طرح علم نہیں ہو سکا تھا، اور ابھی تک ان کے پاس اس جھٹلانے کا انجام نہیں آیا، یا اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ پھر دیکھ لو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے، اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ کہیے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم ان کاموں سے بری الذمہ ہو جو میں کرتا ہوں، اور میں ان کاموں سے بری الذمہ ہوں جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ان میں سے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ بے شک اللہ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جس دن وہ اللہ ان کو جمع فرمائے گا تو وہ یہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی بھر رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، بے شک وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹلایا تھا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔
اور اگر ہم آپ کو اس عذاب کا بعض حصہ دکھا دیں جس سے ہم نے ان کو ڈرایا ہے، یا آپ کی مدت حیات پوری کر دیں، تو ان کو تو بہرحال اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ ان کے افعال پر گواہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر ایک امت کے لیے رسول ہے، تو جب ان کا رسول آ جائے گا تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ آپ کہیے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی ضرر کا مالک ہوں نہ نفع کا، مگر اسی کا جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو وہ نہ ایک گھڑی مؤخر ہو سکیں گے اور نہ ایک گھڑی مقدم ہو سکیں گے۔ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون۔ آپ کہیے بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر اس کا عذاب اچانک رات کو آ جائے یا دن کو، تو مجرم کس چیز کو جلدی سے اپنے بچاؤ کے لیے کریں گے؟ ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ کیا پھر جب یہ عذاب آ جائے گا تو پھر تم اس کا یقین کرو گے؟ ان سے کہا جائے گا اب مانا تم نے، بے شک تم اسی کو جلدی طلب کرتے تھے۔ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں صرف انہی کاموں کی سزا دی جائے گی جو تم کرتے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ۔ اور وہ آپ سے معلوم کرتے ہیں کیا واقعی وہ عذاب برحق ہے؟ آپ کہیے کہ ہاں میرے رب کی قسم وہ عذاب برحق ہے اور تم میرے رب کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اگر ہر ظالم کی ملکیت میں روئے زمین کی تمام چیزیں ہوتیں تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے ان سب کو ضرور دے ڈالتا، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی پشیمانی کو چھپائیں گے اور ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ سنو، بے شک آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ سنو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی زندگی لیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
وهدى ورحمة للمؤمنين. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آ گئی اور دلوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی، اور وہ مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آپ کہیے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب سے ہے، سو اس کی وجہ سے مسلمان خوشی منائیں، یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کو وہ کفار جمع کرتے ہیں۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. آپ کہیے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا، پس تم نے اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیا۔ آپ کہیے کہ کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. اور جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں، ان کا قیامت کے متعلق کیا گمان ہے؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اے رسول اکرم، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور آپ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی قرآن سے تلاوت کرتے ہیں، اور اے مسلمانوں، تم جو کام بھی کرتے ہو تو ہم اس وقت تم سب پر گواہ ہوتے ہیں جس وقت تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے ایک ذرے کی مقدار بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی چیز، مگر وہ روشن کتاب میں درج ہے۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون. جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے۔ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ان کی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، بے شک ہر قسم کا غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. سنو، جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، سب اللہ ہی کے مملوک ہیں،
یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر خود ساختہ شریکوں کو پکارتے ہیں یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور یہ صرف غلط اندازے لگا رہے ہیں۔ والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دکھانے والا دن بنایا، بے شک اس میں غور سے سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ اس سے پاک ہے، وہی بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمینوں میں سب اسی کے مملوک ہیں، تمہارے پاس اس باطل قول پر کوئی دلیل نہیں ہے، کیا تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہتے ہو جس کو تم خود بھی نہیں جانتے؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ آپ کہیے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ یہ دنیا کا عارضی فائدہ ہے، پھر ہماری ہی طرف انہوں نے لوٹنا ہے، پھر ہم ان کے کفریہ کاموں کی بنا پر ان کو سخت عذاب چکھائیں گے۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ تلاوت کلام الرحمن اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا اور اس سعادت پہ ہم سب شریک سفر رہے۔ آئیے ان آیات مبارکہ کی تفسیر کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سے کہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11واں پارہ سورہ یونس، 9واں رکوع، آیت نمبر 31۔ اس سے پچھلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین اور ان کے شرکاء کا تذکرہ کیا تھا اور اس کی دلائل کے ساتھ نفی فرمائی تھی۔ اب اس رکوع کا آغاز ہوتے ہی اللہ رب العزت اپنی شان کریمی کو بیان کرتا ہے، شان ربوبیت کو بیان کرتا ہے اور اپنے اختیارات کو، اپنی صنائی کو، اپنی خلاقی کو ظاہر فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں رزق کون دیتا ہے؟ اور فرمایا کہ کون ہے سماعت اور بصارت کا مالک، اور فرمایا کہ مردے سے زندے کو، زندے سے مردے کو کون پیدا کرتا ہے، اور کون اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ بے شک اللہ، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ چلاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تو پھر تم کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے، کسی کو شریک کیوں بناتے ہو؟ کیا تمہارے شرکاء میں سے ہے کوئی جو تمہیں ہدایت دے سکے؟ کیا تمہارے شرکاء میں سے ہے کوئی جو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکے؟ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ تو جب تمہاری مدد وہ کرتا ہے، جب تمہیں رزق وہ دیتا ہے، جب زمین و آسمان کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا بھی تمہارا رب ہے، تو پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ تم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ یہ بڑا ایک لطیف انداز تھا جس سے ان کو بیدار کیا گیا، متنبہ کیا گیا، متوجہ کیا گیا کہ تم اگر ماننا ہی ہے، کسی کی عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے منکرین کو جو مختلف مقامات پر چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہیں اس قرآن کی حقانیت و صداقت پہ کوئی شک ہے تو لے آؤ اس کے جیسا۔ کہیں یہ بھی فرمایا کہ چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور شاندار چیلنج کیا، فرمایا ام یقولون افتراہ،
تم کہتے ہو کہ اس کو رسول نے خود گڑھ لیا ہے. قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ رسول نے خود گڑھ لیا ہے تو جاؤ اس قرآن کی صورتوں کی طرح کوئی ایک صورت لے کے آ جاؤ. پورا قرآن نہ صحیح، اگر تم اس جیسی کوئی کتاب لا سکتے ہو. اور یہ خطاب کیا جا رہا ہے ان فصیح اللسان اہل عرب کو، وہاں کے بڑے بڑے ادیب اور اہل علم کو، کہ جاؤ اس جیسی کتاب لے کر آؤ. لیکن افسوس کہ وہ عاجز رہے. اور یہ قرآن کی شان ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی قرآن جیسا معجزہ نہیں لا سکتے. اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی گہرائی، اس کی گہرائی، اس کی معنویت، اس کی حقانیت، اس کی صداقت آج تک اسی طرح مسلم ہے، اور اپنے معنی و مطالب روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس رکوع کے بعد نیکسٹ رکوع کے اندر 10ویں رکوع کے اندر ایک بڑا زبردست اصول بتایا. نبی کریم علیہ السلام جب کفار کو تبلیغ فرما رہے تھے تو وہ انکار کے ساتھ ساتھ، اعراض کے ساتھ ساتھ اب مخالفت، مخاصمت اور اب جھگڑے پر آ گئے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. آپ ان سے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے تم اگر جھٹلاتے ہو تو میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل. انتم بریء مما اعمل، تم بری ہو اس سے جو میں کرتا ہوں. اور فرمایا وانا بریء مما تعملون، اور جو تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں. ایک اصول دے دیا کہ اب اگر نہیں مانتے ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد تم جھگڑا بھی کرتے ہو، یہ کیوں؟ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے راستے، میں اپنے راستے. میں یہاں پہ یہ عرض کر دوں کہ ایک داعی کی حیثیت جو ہے وہ بہت بلند ہوتی ہے، اور اس کے اختیارات بھی، خاص طور پہ جب داعی نبی ہو، پیغمبر ہو، خدا کا نمائندہ ہو، تو پھر اس کے اختیارات بادشاہ سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں. وہ اگر چاہے تو جبر اور سختی بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ دعوت کا ایک واضح اصول پتہ چلتا ہے کہ دعوت دینے والے کا کام ہے وہ دعوت دے دے، جبر نہ کرے. اس لیے حضور نے فرمایا فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تم تمہارے راستے، میں اپنے راستے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یہ بات بڑی قابل غور ہے. اللہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. ہاں لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، چونکہ کفار کو عذاب سے ڈرایا گیا تھا، عذاب کی دھمکی دی گئی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ظلم ہے، اللہ رب العزت ظلم کیوں کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا. میں نے تو تمہیں ہدایت دی ہے، تمہیں آنکھ دی، ناک دیا، کان دیا، دل دیا، دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کر دیں. اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو، بھٹکتے ہو. تم جانتے ہو کہ خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، پھر بھی تم اعراض کرتے ہو. تم جانتے ہو کہ زمین و آسمان کا مالک میں، رزق میں دیتا ہوں، اس کے باوجود تم کسی اور کے پیچھے دوڑتے ہو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب یہ ایک نیا انداز ہے. کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اگر نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، تو کہاں ہے عذاب؟ لے آؤ عذاب. تو اللہ رب العزت نے اس مقام پر فرمایا کہ اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، کہ ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ اپنے مقررہ وقت سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگا نہ آگے ہوگا، وہ ٹل نہیں سکے گا. تو اللہ رب العزت نے اپنی خفیہ تدبیر کے تحت ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور اس سے پہلے ڈھیل دے کے رکھی ہے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے ایک ذہنی سطح پر یہ بات کرتا ہے، اگر ہم درست نہ ہوتے تو ہماری پکڑ ہو جاتی، اگر وہ درست ہوتے وہ غلط ہوتے تو ان کا اللہ کیوں اتنا نوازتا. اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اللہ رب العزت کی جو کیلکولیشن ہے، حساب و کتاب ہے، اس کی جو حکمت اور مصلیحت ہے، اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے. اس نے ایک ہر چیز کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے، اور ہر ایک کو ڈھیل دیتا ہے، اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر پکڑ کرتا ہے. اور جب وہ پکڑ کرتا ہے تو فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ ایک دم شدید پکڑ ہوتی ہے، پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایک بڑی اہم بات کہی گئی کہ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، کہ جن لوگوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اگر ان کے پاس پوری روح زمین بھی ہو بطور مال کے،
تو وہ جب پکڑ میں آ جائیں گے تو وہ چاہیں گے کہ ہم سب کچھ دے کے جان چھڑا لیں. مطلب ان کی کیفیت کیا ہوگی. آج اس دنیا کے تختے پر جو اس کا انکار کر رہے ہیں اور دنیا کے پیچھے جو دوڑ رہے ہیں، کل بروز قیامت معاملہ ہی الٹا ہوگا. اور ایسا اس لیے ہوگا کہ جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی محض وہم، گمان اور قیاس پہ بسر کی ہو اور حقیقت کو جھٹلا دیا ہو، اور وہ سمجھتے ہوں کہ جیسے ہم نے سوچا ہے ویسے ہوگا، اور حقیقت اس کے برخلاف ہو جائے، اور جب عذاب ان کے سامنے آ جائے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی. قرآن پاک نے ان کی اس کیفیت کو بیان کیا، وہ اثر الندامتا، وہ اپنی ندامت کو بھی چھپا رہے ہوں گے، یعنی ظاہر نہیں کر پائیں گے، اتنے شرمندہ ہوں گے کہ وہ سامنے اپنی ندامت بظاہر پیش بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کی تو سوچ ہی کچھ اور تھی اور معاملہ اور حقیقت کچھ اور ہو گئی. جب وہ عذاب دیکھیں گے تو پھر ان کا معاملہ اتنا بدل جائے گا کہ وہ چاہیں گے ہم سب کچھ دے دیں، سب کچھ لٹا دیں، مگر بہرحال اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا جب عذاب کو دیکھ لیں. پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے آگے اسی رکوع کے اندر ایک بڑی اہم بات ذکر کی. دیکھیں قرآن کتنی بڑی چیز ہے، اس کی عظمتوں کا بیان مختلف مقامات پہ آتا رہتا ہے. یہاں پر اللہ رب العزت قرآن کے بارے میں خود فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. کہ یہ جو اللہ رب العزت نے جو تمہیں کتاب عطا کی ہے، اس کے اندر نصیحت ہے، پھر اس کے اندر دلوں کے لیے باقاعدہ شفا موجود ہے. آپ دیکھیں کہ سارا معاملہ دل کا ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ گوشت کا لوتھڑا سدھر جائے سب سدھر جائے گا. اب بتاؤ اس کو کیسے سدھارے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس کو سدھارنے کے لیے شفا اس میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ اگر من میں شانتی ہو تو جگ میں شانتی ہو. یعنی جو فساد ہوتا ہے پہلے انٹرنلی ہوتا ہے، جب اندر میں فساد ہوتا ہے تو خارج میں برپا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے انسان کو اپنے اندر ایک ایسی سوچ، ایک ایسی فکر اور ایک ایسا امن اور ایک ایسا پیس پیدا کرنا چاہیے، تو وہ خارج کے اندر ایک جنت بنا دیتا ہے. فساد جتنا بھی خارج میں ہے وہ انسان کے اندرونی فساد کا نتیجہ ہے، اور قرآن یہاں پر بتا رہا ہے کہ وہ اندرونی فساد اور امراض کے لیے جو شفا ہے وہ قرآن ہے. اس آیت کو میں نے خصوصاً اس لیے پڑھا کہ دیکھیں لوگ مطلب اس آیت سے شفا کا لفظ لے لیتے ہیں اور پھر کاروبار شروع کر دیتے ہیں. میں انکار نہیں کرتا کہ قرآن کے ذریعے جسمانی امراض کی بھی شفا ہے، لیکن قرآن نے اس کو کاروبار بنانے کی اجازت نہیں دی ہے. اور جس کو قرآن نے انفسائز کیا، فورسفلی کہا اور مقدم کر کے کہا کہ یہ نصیحت ہے، یہ دلوں کے امراض کو دور کرتی ہے، گناہوں کے امراض کو دور کرتا ہے. یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، نصیحت دیتا ہے اور رحمت دیتا ہے. تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کے کسی ایک چیز کو فوکس کر دینا یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بات ذکر کی. اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہماری دیے ہوئے رزق کو حلال یا حرام اپنی مرضی سے کر دیا؟ رزق اللہ نے دیا ہے. یہ مشرکین کے ان معاملات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور رسومات کی طرف اور ان کے قوانین کی طرف. اپنی مرضی سے جاہلانہ قانون، کسی جانور کو مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام، اور کسی جانور کو اگر جانور کے پیٹ میں مردہ ہو تو عورتوں کے لیے، زندہ ہو تو وہ مردوں کے لیے. اسی طرح بعض اونٹنیاں ہیں اس کا دودھ حرام کر دیتے تھے کہ یہ بتوں کے لیے ہے تو انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوں گی. یعنی حلال و حرام کے خود ساختہ قوانین. تو اللہ نے فرمایا کل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ تم نے اس کو حلال و حرام کر دیا اپنی مرضی سے. تو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی، وہ بڑی تسلی بھی دیتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا. تم جو عمل بھی کرتے ہو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں اور ہم اس کو باقاعدہ مشاہدہ کرتے ہیں. یعنی جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی تسلی ہے کہ ان کا خدا ان کو دیکھ رہا ہے کہ وہ میری عبادت کر رہا ہے بندہ. تو اس وقت عبادت کی کیفیت، خشوع و خضوع، اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ خدا کو دیکھ رہے ہو، اور نہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو عمل کرتے ہو اگر وہ اچھا ہوگا تب بھی دیکھ رہا ہے، اور برا ہوگا یعنی اچھے عمل والوں کے لیے تسلی اور برے عمل والوں کے لیے تنبیہ،
وہ فرما رہے ہیں کہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، کہ کوئی ایسی چیز چھوٹے سے چھوٹی بڑے سے بڑی زمین و آسمان میں ذرے برابر بھی نہیں ہے جس کا ذکر کتاب میں نہ ہو، جو ہماری نگاہ میں نہ ہو۔ تو اللہ اس طرح ہر چیز کو باقاعدہ مشاہدہ فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بات بیان فرمائی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی شان کو بیان کیا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور یہاں پر جو خوف کی نفی کی گئی ہے وہ نفی یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ مخلوق سے نہیں ڈرتے، کیونکہ خدا سے ڈرتے ہیں۔ جو خدا سے ڈر جائے تو مخلوق سے نہیں ڈرتا، اور جو مخلوق سے ڈر جائے تو پھر خدا سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ بندہ اگر ڈرنا ہے، جھکنا ہے، تو ایک کے آگے جھکے، ایک سے ڈرے، پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آخر میں یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک بات بڑی پیاری فرمائی، وہ یہ فرمایا اپنی شان کو بیان کرتے ہوئے، جس طرح اس رکوع کا آغاز کیا تھا اس میں بتایا کہ میں رزق دیتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، میں جو ہے وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہوں، میں نے چاند و سورج کے اندر روشنی ڈالی۔ اسی طرح فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جو رات کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بناتی ہے اور دن کو بصارت کا ذریعہ۔ مطلب یہ بڑا حیرت انگیز بیان ہے قرآن کا، یعنی آج کی سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو قدرتی طور پہ انوائرنمنٹ جو ہے وہ فیور کرتا ہے آرام کے لیے، یعنی جو چاندنی اور جو ریز ٹھنڈی نکلتی ہیں وہ دماغ کو سکون دیتی ہیں، اور چونکہ رات کا مقصد ہی آرام کرنا ہے۔ اور جب دن ہوتا ہے تو قرآن نے کہا مبصرن، دن بیداری کا ٹائم ہے، دن بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو دن میں ایسی ریزز آتی ہیں جو انسان کو بیدار کر دیں، اس کی آنکھوں کو کھول دیں، اس کو ایکٹیو کر دیں، وہ خود بخود فیور کر رہی ہے، خود بخود نظام کائنات اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ جو انسان کے معمولات میں اس کو فیور کرتا رہے، جس چیز کا وقت ہے اس کے مطابق۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت عمدہ انداز میں آپ نے تفسیر بیان فرمائی ان آیات مبارکہ کی جن کی آج تلاوت پیش کی گئی اور ترجمہ شامل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس بزم کو، اس نشست کو، اس محفل کو کہ جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، جس میں ترجمہ اور تفسیر پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ قرآن سے محبت کیجئے، قرآن پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، اس پر عمل کیجئے۔ یہی پیغام ہے ARYQ TV کا، اور پیغام قرآن کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔